بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ امراض جسمانی کی اس روحانی محفل اور نشست میں آج کا ایک مرض ذکر کر رہے ہیں جو انتہائی خطرناک قسم کا ہے۔ انسان کے اعضائے رئیسہ کو مخبوط کر لیتا ہے، مفلوج کر لیتا ہے۔ وہ اپنی حرکات و سکنات، اپنے افعال اور اپنے اقوال کے اوپر اس کو کنٹرول نہیں رہتا۔ وہ مرض ہے مرگی کا۔ مرگی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اطبائے نفسیات کے ہاں مرگی اس خلل کو کہتے ہیں جس سے انسانی دماغ متاثر ہوتا ہے، اور اگلے مرحلے میں متاثر ہونے والا انسان اپنے قول و فعل، اپنی حرکات میں توازن قائم نہیں رکھ سکتا، جس کے نتیجے میں وہ لایعنی گفتگو کرتا ہے اور اس سے غیر مربوط افعال سرزد ہوتے ہیں۔ قدرتی توازن کے مطابق قدم اٹھانے کی سکت کم کر دیتا ہے اور اپنی آنکھوں کو خلا میں گھورتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اور اپنی پلکوں کو انتہائی تیزی سے جھپکتا ہے۔ بظاہر وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو اعضائے رئیسہ کو اپنی فطرتی حرکات کو پوری طرح ادا کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس کا سبب آہستہ آہستہ گفتگو تب کر رہا ہوں، پھر لوگ پوچھتے ہیں کیا بتایا تھا، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی اول میں درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ اللہ کے بندو، قرآن کا ایک اصول ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر مزید تاثیر پیدا کرنے کے لیے جب دم، درود، جھاڑ پھونک، منتر تنتر جنتر وغیرہ کا عمل کیا جاتا ہے تو درود پاک کا پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ اور درود پاک کے فضائل اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے میرا دوسرا چینل اللؤلؤ المکنون، وہاں مختلف قسم کے درود پاک جسمانی امراض کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، کاروبار، گھر بار، آمدن کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے جو درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہاں دیکھا کریں۔ میری ویڈیوز کوئی کمرشل سطح کی یا پروفیشنل سطح کی نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی ارننگ ہو، کوئی کمائی ہو تو نظام چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے نا، وہ اتنا مل کے رہے گا، نہ کسی کے کھینچنے سے، چھیننے سے کم ہوگا، اور نہ کسی کے دینے سے بڑھے گا۔ وہ جو اس نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے ہی رہے گا، وہ ہر حال میں ملے گا۔ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں اس رزق کو لکھ کر پیدا کرتا ہے کہ تمہاری زندگی اتنی ہے، تمہارا رزق اتنا ہے، تمہاری نیک بختی ایسی ہوگی اور تمہاری بدبختی ایسی ہوگی۔ لہٰذا لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کسی لعنت کرنے والے کی لعنت سے میں کچھ فرق نہیں پڑتا، کسی بد نظر اور حاسد کے حسد کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے کسی کا کوئی رزق کم نہیں ہوگا۔ یہ جو معاملے ہیں وہ تقدیر کے زیر گردش ہیں، وہ تقدیر کے زیر اثر چل رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی نفسیات ہیں، یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ کیا دیتے ہیں فلاں نے ہمارا رزق بند کر دیا، فلاں نے ہمارا راستہ بند کر دیا، فلاں نے ہمارا یہ کر دیا۔ بس اللہ کی تقدیر اور اس کی حکمت پہ توکل کر کے چلتے رہو، وہ تمہیں چلاتا رہے گا۔ اللہ کے ہاں تم جیسا گمان رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ تو اس لیے یہ اسباب جو مرگی کے ہیں وہ غلیظ بخارات بنتے ہیں جو معدہ سے نکل کر بخار کی نالیوں کو آلودہ کر لیتے ہیں،
جس کے نتیجے میں اعضاء میں تشنج واقع ہوتا ہے۔ پھر متاثرہ انسان نہ تو اپنی مرضی سے کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، بلکہ دڑام سے نیچے گر جاتا ہے، اور رطوبت غلیظہ کی وجہ سے منہ سے جاگ بہاتا ہے۔ تاہم بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی مرگی کے اثرات دورے پڑتے ہیں، اور اس جناتی مرگی کا سبب واحد و ارواح خبیثہ ہوتی ہیں جو ان کے مقاصد مذکورہ کو سزا دینا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی مرگی کا اعتراف اطباء جسمانی بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج کے طریقے بھی بتلاتے ہیں، لیکن اکثر اطباء جناتی مرگی کو حقیقت ماننے پر تیار نہیں۔ میرے پاس بے شمار ایسے مرگی کے جناتی حملے آتے ہیں، مریض آتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ان کو دورہ پڑ جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جناتی مریض کو لے کے جائیں تو وہ اس کو حقیقی مرگی کا مریض نفسیاتی قرار دے دیتے ہیں۔ اگر میں ایک ایک مرد عورت کے بارے میں آپ بیتیاں سنانا شروع کر دوں تو پھر لوگ کہیں گے بابا جی گپیں لگاتے ہیں۔ جب سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے یہ گپیں لگا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں یا تم سے کوئی مفاد حاصل کر رہے ہیں جی۔ تو اس لیے ان مرگی کے اسباب کو مد نظر رکھیے، چاہے وہ جناتی ہو یا جسمانی ہو، جیسا بھی ہو، انسان کو پریشان کیے دیتا ہے، اور خود ہوتا ہی پریشان ہے، لیکن اس کے لواحقین کو، اس کے خاندان کے اندر بھی پریشانی کا باعث اور سبب بن جاتا ہے یہ بندہ، یہ مریض۔ 24 گھنٹے اس کی رکھوالی نہیں کر سکتے، کیا پتہ کس وقت دورہ پڑ جائے، چھت سے گر جائے، دیوار سے گر جائے، راہ چلتے ہوئے روڈ پہ گر جائے، کہاں گرے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کس وقت کہاں دورہ پڑے گا۔ بہرحال اگر ان اسباب سے، ان ذرائع سے، ان امراض سے، ان بیماریوں سے کو بچنا چاہتا ہے، ان مرگی کے امراض سے، پھر لوگ کہتے ہیں علامات بتا دی، وجوہات بتائی، علاج نہیں بتایا۔ جی اب سنو، روحانی اگر مرگی سے کوئی اپنی حفاظت چاہتا ہے تو ان آیات کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے اور مشک و زعفران سے لکھ کر ان کو گلے میں ڈال دے اور مرگی سے محفوظ رہے گا۔ آیات مندرجہ ذیل ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31، سورہ نمل جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، چیونٹی کا ذکر بھی ہے، قال نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمن سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا۔ یہ وہ قصہ ہے، وہ تذکرہ ہے۔ جو آیات آپ نے پڑھنی ہے وہ آیت نمبر 30 اور 31 ہے، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 ہے سورہ نمل کی 19واں پارہ۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ اسکرین پہ لکھ کے بھی دکھا دو، میں اس لیے نہیں لکھتا کہ آپ اسی بہانے قرآن پاک کو ہاتھ لگا لیں گے، قرآن پاک کی زیارت کر لیں گے، قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں گے اور دیکھ کر پڑھ لیں گے، یہی آپ کا ہاتھ لگانا، آپ کا دیکھنا اور آپ کا پڑھنا گواہی دے گا کہ ہاں اس بندے نے زندگی میں مجھے ایک دفعہ اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے چھوا تھا۔ میں اگر اسکرین پہ لکھ کے بتا دوں، اسکرین پہ اتنی لمبی چوڑی باتیں کر سکتا ہوں، باقی چیزیں لکھ سکتا ہوں، تو کیا آیت نہیں لکھ سکتا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ لکھنے میں مجھے کوئی دیر نہیں لگتی، لکھوانے میں بھی دیر نہیں لگتی، لیکن میں اس مقصد اور اس بنا پہ نہیں لکھتا کہ اسی بہانے آیت نمبر بتا دیتا ہوں، سپارہ بتا دیتا ہوں، بندہ تلاش کرے، پھر دیکھے کہ قرآن پاک میں کس جگہ لکھا ہوا ہے، کس صورت میں ہے۔ اس بہانے سے قرآن پاک کو بھی دیکھ لو گے، وضو بھی کر لو گے۔ لوگ بے وضو ہی قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، 19واں پارہ سورہ نمل، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔
یہ وہ خط کا ابتدائی حصہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو، جو ملک سبا کی ملکہ تھی، اس کو لکھا، اور یہ خط پڑھ کر اپنے مصاحبین کو بلایا کہ میرے پاس ایک خط پہنچا ہے، افتونی، میں تم سے فتویٰ لینا چاہتی ہوں، رائے لینا چاہتی ہوں، مشورہ لینا چاہتی ہیں، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک اپنے مصاحبین سے میں مشورہ وصلاح نہ کر لوں۔ یہ پورا قصہ وہاں پڑھ لینا۔ آیت نمبر ہے 30 اور آیت نمبر ہے 31، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی آیت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ ساری زندگی کے معمولات چھوڑ کے اسی آیت کے پیچھے پڑ جاؤ۔ سچ بات کہتا ہوں، اس آیت سے کائنات کے ذرے ذرے کو یوں مٹھی میں بند کر سکتے ہو، کسی کو تخت سے اٹھا کر اپنے ہاں حاضر کر سکتے ہو۔ اب کہیں گے بابا گپیں لگا رہا ہے، گپیں نہیں لگاتا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لینا، کسی ایک مفسر نے بھی اگر غلط بیانی سے کام لیا تو مجرم ہوں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس بندے نے وہ اسم اعظم پڑھا تو وہ تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا، وہ خود بھی تو لا سکتے تھے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک جن نے بھی کہا تھا میں لا کے دیتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے۔ تو لہٰذا اس آیت کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں اور پھر مرگی کے مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پائیں، یا پھر سورہ فاتحہ کو بغیر نقطوں کے لکھ لیں، بغیر اعراب کے لکھ کے گلے میں ڈال لیں، اس کے اندر بھی بڑی حقیقت ہے۔ یا پھر لکھا جاتا ہے ایک نقش سفید مرغ کے خون سے، اور جب خون کی بات کروں گا تو بڑے بڑے مفتی صاحبان سامنے آ جائیں گے کہ خون سے، جس طرح ایک انجینئر صاحب ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں جی خون سے، پیشاب سے فلاں لکھنا فلاں لکھنا فلاں لکھنا جائز ہے، شامی میں یہ لکھا ہے، در مختار میں یہ لکھا ہے، رد المختار میں یہ لکھا ہے۔ واللہ کے بندے پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ وہ خون سے کیا مراد ہے۔ وہ تلی اور وہ دل کو چیر کے اندر سے جو پھٹکی سی نکلتی ہے، وہ یہ ذبح کرتے وقت کا خون نہیں ہے جو تیز دہار سے نکلتا ہے، یہ خون مراد نہیں ہے، وہ نقش لکھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، احباب بات لمبی ہو یا چھوٹی ہو، مختصر ہو، بجائے اس کے کہ میں کس کو قسطوں میں بیان کروں، ایک ہی ویڈیو کو آرام سے توجہ سے دیکھ لیا کرو، سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ مرگی کے مزید روحانی علاج کیا ہیں، نسخے کیا ہیں، کس طریقے سے آپ اس مرگی کے مرض کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس مرض سے نجات دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔